لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حاضرین السلام علیکم. اس وقت بہت ہی مختصر وقت میں اور لمحات میں آپ کی خدمت میں مکتب حسینی کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا ہے اور ایک مختصر رپورٹ پیش کرنا ہے. اگرچہ رپورٹ بہت طولانی ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس میں بہت ہی تیزی کے ساتھ گزر جاؤں چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے. ایک پی پی ٹی بھی آمادہ کی گئی ہے، اگر وہ پی پی ٹی یہاں پہ پریزنٹ کی جائے اسکرین پہ تاکہ لوگ بھی اسے ملاحظہ کر سکیں. اس سے پہلے کہ باقاعدہ رپورٹ کا آغاز کروں، یہ عرض کرنا ہے کہ یہ باتیں جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی اس میں قطعاً میرا کوئی کریڈٹ نہیں ہے اور نہ ہی لینا انصاف ہوگا، اس لیے کہ اس مکتب کے لیے اس سے پہلے کئی سارے علماء نے بڑی زحمتیں کی ہیں کہ مکتب آج یہاں تک پہنچا ہے. اگر بالکل ابتدا سے بات کی جائے تو یہ ضروری ہے کہ ہم تذکرہ کریں آغا فرمان موسوی صاحب کا کہ جنہوں نے بالکل آغاز سے مکتب کے لیے خدمات انجام دیں. اس کے بعد مولانا محمد عباس مسعود صاحب تشریف لائے اور انہوں نے ایک مدت یہاں پر خدمات انجام دیں، اور پھر اس کے بعد مولانا علمدار حسنین رضوی صاحب یہاں پر موجود تھے. کچھ وقت تک انہوں نے خدمت انجام دی، ایک اچھا خاصا عرصہ. البتہ اس درمیان کووڈ آ گیا اور مکتب اس طرح سے معمول کے مطابق نہیں جاری رہ سکا، اور ایک بہت ہی مختصر سے وقت کے لیے مولانا احتشام صاحب بھی یہاں تشریف لائے تھے. تو بہرحال جو علماء یہاں پر آ کے گئے ہیں گزشتہ میں، اصل میں یہ سارے کارنامے ان کے ہیں. پیش کرنے کی سعادت مجھے حاصل ہو رہی ہے، ورنہ خدمات اور زحمات ان گزشتہ علماء کی ہیں. بہرحال میں بھی ایک معمولی سے خادم کی حیثیت سے کوشش یہ کر رہا ہوں کہ انہی کاموں کو آگے بڑھایا جائے جو ہم سے پہلے والے علماء نے انجام دیے ہیں، اور اس میں جو ان کے ارمان تھے، جو ان کے کچھ پلانز تھے جس کو وہ عملی جامہ نہیں پہنا سکے کسی بھی وجہ سے، اسی کو آگے بڑھایا جائے. کچھ باتیں جو میرے ذہن میں اس کو بھی اپلائی کرتے ہوئے، ورنہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے کام جو ہیں وہ گزشتہ علماء نے انجام دیے ہیں اور ان کی زحمتیں اور کاوشیں ہیں، اور اللہ ان سب کو سلامت رکھے اور جہاں کہیں بھی ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور انہیں عزت روح افزوں عنایت فرمائے. الہی آمین. لہٰذا میں جلدی جو باتیں میرے سامنے ہیں وہ میں پیش کرتا چلوں آپ کی خدمت میں. مکتب میں اپنے بچوں کو عزاداری سے مانوس کرنے کے لیے اور اہل بیت علیہ السلام سے قلبی رابطے کو مضبوط کرنے کے لیے مختلف پروگرام منعقد کیے جاتے رہے ہیں. جیسے ماہ محرم کی مناسبت پر مکتب میں عشرہ اربعین کا، یعنی ماہ سفر میں گویا عشرہ اربعین کا انعقاد کیا گیا، جس میں سب کچھ یعنی سوز و سلام، تلاوت کے بعد سے سوز و سلام، مجلس، ماتم، نوحہ، جو کچھ بھی تھا وہ سب خود بچوں نے انجام دیا. اسی طریقے سے بچوں کو جو شاعر اللہ ہیں آپ کہہ سکتے ہیں، یا بہرحال جہاں سے انسان اہل بیت علیہ السلام سے کنیکٹ ہو سکتا ہے، وہاں بھی بعض اوقات لے جایا جاتا ہے. جیسے خود بچے شبیہ کربلا کی زیارت کے لیے گئے تھے اور وہاں پر مجلس و ماتم کا انعقاد کیا گیا اور ساتھ ساتھ ان کو آداب زیارت سے آشنا کیا گیا. یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کیونکہ مکتب میں آنے کا ایک اہم مقصد یہی ہوتا ہے. والدین بھی مکتب میں اسی لیے بھیجتے ہیں تاکہ ہمارے بچے ایک تو قرآن سیکھیں اور دوسرے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے آشنا ہوں اور اہل بیت علیہ السلام سے مانوس ہوں. اسی طرح عزائے فاطمیہ میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام میں بچوں اور بچیوں کے لیے عمومی مجلس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مکتب کے علاوہ باہر کے بچوں نے بھی شرکت کی. والدین کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے مکتب میں
روزے مادر اور روزے پدر کا انعقاد ہوتا چلا آ رہا ہے، اور اس کو بھی جو رکھا گیا ہے وہ اس اعتبار سے کہ جس میں ان ہستیوں کی ولادت کی تاریخ ہے کہ جو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، یعنی روز مادر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی مناسبت پر منایا جاتا ہے، اور روز پدر مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلوات پڑھ دیں ایک بار، محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد، اس پر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور اس میں مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ ابھی اس سال بھی بچوں نے کارڈز بنائے تھے، خود کلرنگ کے لیے ان کو کارڈز دیے جاتے ہیں۔ ایکٹیویٹیز کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بچے اپنے والدین کو کارڈز گفٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں اپنے والدین کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہیں۔ بہرحال ایک سمبلک کام ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ سمجھایا جاتا ہے بچوں کو عمل کے ذریعے کہ کس طرح سے اپنے والدین کی اہمیت کو سمجھیں اور والدین کا احترام کریں اور والدین سے اور زیادہ محبت کریں اور ان کے حقوق کو بجا لانے کی کوشش کریں۔ تو اسی طریقے سے روزے پدر بھی مولا کائنات علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے منایا جاتا ہے، اور اس میں بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ روزے پدر منایا جاتا ہے۔ روزے بیست اور عید معراج پر بھی جشن کا اہتمام ہوتا ہے، ایکٹیویٹیز کے ساتھ ہوتا ہے، کلرنگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کرافٹ ورکس ہوتے ہیں۔ ایک اہم بات جو مجھے عرض کرنا ہے مکتب کے حوالے سے، مکتب حسینی کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ اس میں ہماری زیادہ سے زیادہ کوشش یہ ہے کہ ایکٹیویٹیز کی شکل میں ہم بچوں کو دین سکھائیں۔ تو جب ایکٹیویٹیز کے ساتھ بچے دین سیکھتے ہیں تو یہ لرننگ وتھ فن ہوتا ہے، جو آج کا ایک بہت ہی مؤثر طریقہ ہے اور کامیاب طریقہ ہے۔ اگر بچوں کو ہم سکھانا چاہتے ہیں، دین سکھانا چاہتے ہیں، تو ایک بہت ہی کامیاب طریقہ یہ ہے کہ ہم ایکٹیویٹیز کی فارم میں بچوں کو دین کی تعلیم دیں۔ ایکٹیویٹیز کی شکل میں بچے جو دین سیکھتے ہیں وہ دین ان کے ذہن و دماغ و دل میں اتر جاتا ہے اور ان کو مزہ بھی آتا ہے اور انہیں بوریت نہیں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں آپ سے عرض کروں کہ کئی سارے ایسے بچے ہیں کہ وہ پریشان رہتے ہیں، تڑپتے ہیں مکتب آنے کے لیے۔ اگر چھٹی بھی ہوتی ہے تو اپنے والدین سے ضد کرتے ہیں کہ مجھے مکتب حسینی جانا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ایکٹیویٹیز کی شکل میں، گیمز کے ساتھ، ایکٹیویٹیز کے ساتھ، کرافٹ ورکس کے ساتھ کوشش کی جاتی ہے کہ بچوں کو دین سکھایا جائے۔ تو اسی طرح سے روزے بیست اور عید معراج کے اوپر بھی مکتب میں پروگرام منعقد ہوتا ہے، اور اس میں بھی ایکٹیویٹیز وغیرہ ہوتی ہیں۔ بوائز گرلز دونوں کے لیے پروگرام ہوا۔ اسی طرح سے مثلا جو ماہ شعبان ہے اس کی مناسبتوں پر مختلف پروگرام، خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت کے موقع پر بھی پروگرام ہوتا ہے، جشن ہوتے ہیں، ایکٹیویٹیز کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک پروگرام ہوا تھا جس میں مولانا علمدار صاحب قبلہ کی آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اسکرین پہ، کہ 15 شعبان ولادت منجی عالم بشریت کے موقع پر بچوں کو روضہ معصومین لے جایا گیا تھا، اور وہاں پر بچوں سے ایک تجدید بیعت کرائی گئی تھی گویا اپنے امام کے ساتھ۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ عملی طور پہ بھی بچے کنیکٹ ہو جائیں اور پریکٹیکلی دین کو سیکھیں۔ یہ ساری چیزیں اس لیے کی جاتی ہیں، کبھی کبھی آؤٹ ڈور لے جایا جاتا ہے بچوں کو، اور یہ سارے کام اس لیے کرائے جاتے ہیں تاکہ بچے پریکٹیکلی ان چیزوں کو سیکھ سکیں۔ درس قرآن کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ماہ مبارک رمضان میں باقاعدہ عالم کو خاص کر اس کے لیے بلایا گیا کہ ماہ رمضان میں، چونکہ ماہ رمضان بہار قرآن ہے، تو اس میں وہ آ کر کے خصوصی طور پہ درس قرآن انہوں نے دیا۔ مولانا عامر صاحب کی تصویر یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، اور یوٹیوب پر بھی وہ ان کے ویڈیوز اپلوڈ ہیں، مکتب حسینی کے چینل پر جو دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتا ہے، اور سیکھنے کے لیے اپنے بچوں کے لیے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں، وہ سب کے لیے ہے، اور جو بھی اس سے چاہے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ عید غدیر کے موقع پہ بھی اسی طریقے سے جشن کا اہتمام ہوتا ہے۔ حدیث کمپارٹمنٹ کا اہتمام کیا گیا تھا، کوئز کا اہتمام کیا گیا تھا عید غدیر کے موقع پر۔ ایک اور بہت اچھا کام جو کیا گیا وہ یہ کہ بچوں کو آداب زیارت اہل قبور سکھائے گئے، اور وہ بھی قبرستان لے جا کر کے۔ وہاں پر بچے گئے اور جا کر کے انہوں نے وہاں پہ قبروں پہ فاتحہ پڑھا، زیارت اہل قبور پڑھی، اور دوسرے جو آداب قبرستان ہیں، یہ ساری چیزیں پریکٹیکلی اس لیے سکھائی جا رہی ہیں تاکہ بچوں کے دلوں میں اتر جائیں، بچوں کے اندر انکلکیٹ ہو جائیں یہ ساری ویلیوز جو ہمارے معاشرے میں بہت ہی ضروری ہیں۔ یاد شہداء، یہ پروگرام بھی منعقد کیا جاتا رہا ہے پچھلے کئی برسوں سے۔
کہ جس میں بچے اس پروگرام کے ذریعے شہداء کی اہمیت اور عظمت کو سمجھتے ہیں اور ان کی قربانی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, مختلف پروگرامز ہوتے ہیں. وقتاً فوقتاً جو ہمارے پاس علماء آتے ہیں, علماء اکرام مہوہ تشریف لاتے ہیں, ان سے بھی ہم استفادہ کرتے ہیں. اور گیسٹ لیکچرز آرگنائز کیے جاتے ہیں بوائز گرلز دونوں کے لیے, عالم اور عالمہ کے ذریعے. آپ یہاں پہ کچھ تصویریں دیکھ سکتے ہیں گیسٹ لیکچرز کی. اسی طریقے سے معصومین علیہ السلام کی ولادت یا شہادت کے موقع پر ہم بچوں کو ورک شیٹس دیتے ہیں اور اس میں کلرنگ کرنا ہوتی ہے بچوں کو. اس میں ہم بعض اوقات حدیث لکھتے ہیں, کبھی کبھی اس میں کوئی اور میسج اور پیغام لکھتے ہیں. بعض اوقات ہم صرف یہ لکھتے ہیں کہ جس امام کی ولادت ہے, ہم یہ لکھتے ہیں چھوٹے بچوں کے لیے کہ فلاں امام بچوں کو بہت چاہتے تھے. مثلا میں نے لکھ کے دیا تھا اس بار, جیسے شاید مجھے یاد آ رہا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت تھی, لکھا تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام بچوں سے بہت محبت کرتے تھے. یہ جملہ ہو سکتا ہے کسی ایک بچے کے ذہن میں بیٹھ جائے اور اسے احساس ہو کہ ہاں میرے امام مجھے کتنا چاہتے ہیں. تو اس طرح سے اماموں کے ساتھ قلبی رابطہ, کلرنگ ایکٹیویٹیز. اسی طرح سے اسلامی شخصیات, مثلا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی وغیرہ کے موقع پہ بھی بعض اوقات کلرنگ ورک شیٹس اور اس طرح کی چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں دوسری اسلامی شخصیتوں کے حوالے سے بھی. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے بچوں کے لیے, خصوصاً پلے گروپ کے لیے, چھوٹے بچوں کے لیے, ابھی جو ہمارے پاس پلے گروپ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے باقاعدہ ہم نے ہفتے میں ایک دن گیم سیشن رکھا ہے, تاکہ بچہ اگر مکتب میں آ کے ایک دن گیم کھیلے گا تو اسی ایک دن کے بہانے پورے ہفتے آئے گا اور یہ سوچ کے آئے گا کہ مکتب میں گیم بھی کھیلنے کو ملتا ہے, خاص کر چھوٹے بچوں کے لیے. اور ان کے لیے ٹوائز کا اہتمام کیا. کچھ ٹوائز ہم نے ایران سے امپورٹ کیے خاص طور پہ اسی سلسلے میں, تاکہ لرننگ وتھ فن کا جو ایکسپیریمنٹ ہے وہ ہم کر سکیں. اور یہ بہرحال ہمارے لیے بہت افیکٹو رہا ہے, ابھی تک اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہم کو ملے ہیں. اسی طرح کرافٹ ورک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں بچوں کے لیے. انڈور پروٹیسٹ آرگنائز کیے گئے ہیں بچوں کے لیے. پریکٹیکل احکام, آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ, پریکٹیکل احکام بچوں کو وضو, نماز اور تیمم, اس کے پریکٹیکل احکام سکھائے جاتے ہیں بچوں کو. وضو کروایا جاتا ہے, نماز پڑھائی جاتی ہے, تیمم کرا کے دیکھا جاتا ہے کہ ہاں تیمم کر سکتے ہیں بچے یا نہیں کر سکتے. یہ پریکٹیکل احکام کی تعلیم بھی مکتب میں دی جا رہی ہے. سلیبس کے حوالے سے فی الوقت جو ہمارے پاس سلیبس ہے وہ قرآن میں جعفریہ قرآنی قاعدہ ہے, تنظیم کا اطفال اور اول کا قاعدہ ہے, اور ترتیل میں تجوید کے لیے جعفریہ, ادارہ جعفریہ جو ہے وہ ادارہ البلاغ ہے. یہ جعفریہ دینیات کے نام سے انہوں نے علی پور سے کتابیں نشر کی ہیں, یہ ہم لوگ استفادہ کرتے ہیں. دینیات بھی انہی کی ہے جو اب تک استفادہ کر رہے ہیں, لیکن دینیات اب ہم آئندہ سال سے تبدیل کر دیں گے, چونکہ ایک بہت ہی اچھا دینیات کا سلیبس منظر عام پہ آ چکا ہے راہ سعادت کے نام سے, اور بہت ہی خوبصورت پکٹوریل ہے اور بہت اچھی اپروچ کے ساتھ وہ سلیبس ڈیزائن کیا گیا ہے. اردو میں نئی کرن کا سلیبس ابھی تک ہم لوگ یوز کر رہے ہیں, لیکن چونکہ دوسروں نے بنایا ہے اس لیے کوشش اب یہ ہے, اور یہ کام شروع ہو چکا ہے الحمدللہ. آپ لوگ دعا کریں کہ یہ کام جلد سے جلد مکمل ہو جائے. کومیل آغا اس کام کو انجام دے رہے ہیں کہ اردو کے لیے اپنا خود کا سلیبس ہم لوگ ڈیزائن کر رہے ہیں, کہ جس کے اندر اردو سیکھنے کے ساتھ ساتھ تعلیمات اہل بیت علیہ السلام بھی شامل کی جائیں, سیرت اہل بیت علیہ السلام بھی شامل کی جائے. بچہ زبان بھی سیکھے اور سیرت بھی سیکھے ایک ساتھ. اس کی کوشش جاری ہے, دعا کریں کہ انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب ہو سکیں. ایگزامز جو ہیں وہ قرآن میں اورل ایگزامز ہوتے ہیں ہمارے پاس, حفظ کا ایگزام ہوتا ہے اور تلاوت یا قاعدے کا ایگزام ہوتا ہے. دینیات اور اردو میں ریٹن اور اورل ایگزام ہوتا ہے. پریکٹیکل احکام کا بھی باقاعدہ ایگزام ہوتا ہے. میں چونکہ زیادہ وقت نہیں ہے اس لیے بہت جلدی آگے بڑھ گیا ہوں مکتب رپورٹ کے حوالے سے. صرف ابھی آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کرنٹ اسٹرینتھ ہماری جو ہے مکتب کی, اس وقت ہمارے پاس 3 اسٹینڈرڈس ہیں. پلے گروپ ہے, پری پرائمری گروپ ہے اور پرائمری گروپ ہے. اگر ہم گروپس میں ڈیوائڈ کریں, ویسے تو 5 تک ہمارے پاس بچیاں ہیں اور بچے بھی 4 تک ہیں, لیکن یہ کہ اگر ہم ان کو اسٹینڈرڈز وائز ڈیوائڈ کرتے ہیں تو پلے گروپ, پری پرائمری اور پرائمری گروپ ہے. ابھی پلے گروپ میں ہمارے پاس 93 کی اسٹرینتھ ہے اور اس میں کچھ لوگ ویٹنگ میں ہیں ابھی. اور یہ بات شاید آپ کے سننے میں آئی ہوگی کہ مکتب حسینی میں ویٹنگ میں نام لکھنا پڑ رہا ہے بچوں کا. یہ بات سچ ہے اور یہ ہماری تھوڑی مجبوری ہے. مجبوری اس لیے کہ اب جگہ نہیں ہے ہمارے پاس. ماشاءاللہ اتنے بچے ہیں اور اب ہمارے پاس کلاس روم کے لیے گنجائش نہیں ہے, لہذا بہت سارے والدین سے ہمیں عذرخواہی کرنا پڑتی ہے, ان کو انتظار کرانا پڑتا ہے مجبوراً. البتہ دل نہیں چاہتا ہے لیکن مجبور ہیں.
प्ले ग्रुप में 93 स्टूडेंट्स हैं, प्री प्राइमरी में 120 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है अभी, और प्राइमरी ग्रुप में 199 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है। टोटल अभी हमारे पास 412 स्टूडेंट्स मौजूद हैं, ये करंट स्ट्रेंथ है, और कई सारे बच्चे अभी हमारे पास वेटिंग लिस्ट में हैं। और ये एक बहरहाल खुशी की बात भी है कि इसका मतलब मकतब हुसैनी को एक्सेप्टेंस मिली है महुआ की सोसाइटी में, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोगों ने इस्तकबाल किया है, सराहा है इस काम को, और एक पैगाम दिया है कि मकतब को आज के माहौल के एतबार से ढालने की ज़रूरत है, आज के तकाज़ों के एतबार से मकतब को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं जल्दी से गुजारिश करना चाहूँगा, बात ख़त्म कर रहा हूँ। कुछ न्यू डेवलपमेंट्स हुए हैं जब से हकीर ने यहाँ कदम रखा है। एग्ज़ाम पेपर फॉर्मेट हमने रिवाइज़ कर दिया है, जो स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने शामिल किए हैं। वक्त नहीं कि मैं तफसील से बयान कर सकूं। एकेडमिक ईयर हमने चेंज कर दिया है ताकि बच्चों का एग्ज़ाम क्लैश ना हो स्कूल एग्ज़ाम से। अक्सर एक मुश्किल आती है कि मकतब और स्कूल का एग्ज़ाम क्लैश करता है। लेसन प्लानर्स अप्लाई कर दिए हमने सारे क्लासेस में, यानी हमारे सारे टीचर्स लेसन प्लान बनाते हैं पढ़ाने के लिए। वीकली टीचर्स ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट होता है। सारे क्लासरूम्स में सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल हो गए हैं। यूनिफॉर्म बन के आ गए हैं कुछ बच्चों के, अभी आपने देखा है इन बच्चों ने जो यूनिफॉर्म पहना हुआ है, इंशाल्लाह यही यूनिफॉर्म हमारे मकतब का रहेगा, और सारे बच्चों के लिए यूनिफॉर्म तैयार हो रहा है। आने के बाद से 2 कमसिन क्लासेस और 2 न्यू पीजी क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी हैं। इंडोर गेम फैसिलिटीज़ को इन्हांस किया है। गर्ल्स के लिए पिकनिक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। सिलेबस में कुछ माइनर चेंजेस किए हैं। मकतब का एक कलरफुल लोगो रिडिज़ाइन कराया है। हिफ्ज़ सूरा चार्ट इस तरह प्रिपेयर किया है कि बच्चा पंजुम तक पहुँचते पहुँचते 30वां पारा पूरा हिफ्ज़ कर ले इंशाल्लाह। और कलरिंग वर्कशीट्स के हवाले से मैं इशारा कर चुका हूँ। एक और काम शुरू किया है कि मासूमीन अलैहिस्सलाम की एक शॉर्ट बायोग्राफ़ी बनाई है। हर मासूम की विलादत शहादत पे वो बायोग्राफ़ी हम अपने टीचर्स को देते हैं, टीचर्स उसको बच्चों के लिए एक्सप्लेन करते हैं। फ्यूचर प्लान्स क्या है हमारे, फ्यूचर प्लान्स भी एक नज़र जल्दी से आप देख लें। इंशाल्लाह यूनिफॉर्म के बाद जो अगला स्टेप होगा वो स्टूडेंट्स आईडी कार्ड बना देंगे। एक और चीज़ जिसकी तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है, वो इंशाल्लाह लाने की कोशिश कर रहे हैं टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, और वो भी फेस स्कैनर के साथ। कोशिश ये है इंशाल्लाह सारे स्टूडेंट्स का एक अलग फोल्डर बनाना चाह रहे हैं ताकि सारे स्टूडेंट्स का डाटा एंड रिकॉर्ड हमारे पास सेफ रहे। मकतब सॉफ्टवेयर लाने की कोशिश में है। डिजिटल फीस पेमेंट के लिए इंशाल्लाह कोशिश जारी है, जल्द ही ये काम उम्मीद है कि अंजाम पाएगा। उर्दू का कोर्स डिज़ाइन हो गया, मैंने इशारा किया है। राह सआदत बुक के बारे में इशारा कर दिया है। कुरान का भी एक अपना सिलेबस बनाने की कोशिश में है, दुआ करें कि इसमें कामयाबी मिल जाए। एक एड्रेसिंग साउंड सिस्टम ऑलरेडी है, लेकिन थोड़ा सा कुछ उसमें टेक्निकल इशू है, उसको भी दूर करके जल्द से जल्द शुरू करेंगे। यानी कहीं से भी हम ऑफिस से बैठ के किसी भी क्लासरूम में अपना मैसेज दे सकते हैं। एक ब्रिज कोर्स डिज़ाइन करना चाह रहे हैं उन बच्चों के लिए जो उर्दू मीडियम से हमारे पास नहीं आते हैं, ताकि वो उर्दू सीख करके हमारे मकतब के कोर्स के हिसाब से सिंक करके पढ़ने के लायक हो जाएं। ये एक मुख्तसर रिपोर्ट थी मकतब हुसैनी के हवाले से। बहरहाल माजरत कि मैंने थोड़ा ज़्यादा वक्त ले लिया, लेकिन ये बातें बताना इसलिए ज़रूरी थी कि आपको मालूम रहे कि मकतब हुसैनी क्या कर रहा है और आगे उसके क्या इरादे हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया बहुत बहुत। वैसे शुक्रिया न भी कहे तो भी बहरहाल सही होगा, क्योंकि खुद आगा ही मुंतज़िम हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आगा ने जो मेहनत की है खुदा है, और जो भी आइंदा भी फ्यूचर प्लान्स है आप लोगों की दुआ रही तो वो भी इम्प्लीमेंट करेंगे। जल्दी से ऐलान ये भी कर दूँ, आप लोगों ने ये मकतब की एक्टिविटीज़ देखी, गुजराती में कह रहा हूँ, मकतबनी એટલી બધી પ્રવૃત્તિઓ તમે લોકોએ જોઈ। આ કામ જે છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ઘણી સ્પીડમાં તેજીથી ચાલી રહ્યું છે અને એના માટે ખર્ચ પણ છે। જેમ તમે બહાર જોયું છે આજના દિવસે આ પ્રોગ્રામ છે ઇમામે રઝાની વિલાદતના દિવસે, તો એક સ્કીમ અમે શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, ઇમામે રઝા અલૈહિસ્સલામ સ્પોન્સરશિપ સ્કીમ। આ સ્કીમનો મતલબ એ છે કે અગર તમે લોકો તમારા મરહુમીન માટે અથવા આ એક સવાબ સમજીને એક કામ કરવા ચાહો તો જે જરૂરતમંદ બાળક છે તેમની માટે તમે મકતબ માટે અને સ્કૂલ કે જે બી અલ્હમ્દુલિલ્લાહ શરૂ થઈ ચૂકી છે, ફાઉન્ટેન સ્કૂલ જેનું બીજું વર્ષ કાલથી શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે, તેના માટે જરૂરતમંદ જે બાળક છે તેની તમે હેલ્પ કરી શકો છો। અત્યારે પણ જરૂરત પૂરી થઈ રહી છે। એક એક્ટિવિટી હુસૈની યુથની છે, બાકીરુલ ઉલૂમ જે સદકા બોક્સ દ્વારા
નીડ પૂરી થઈ રહી છે, પરંતુ એક બીજી સ્કીમ આપણે આથી શરૂ કરી રહ્યા છીએ. મક્તબની ફીઝ એક મહિનાની 200 રૂપિયા છે, વર્ષની 2400 રૂપિયા છે, અને ઓટોથી જે આવે છે તેની ફીઝ એક મહિનાની 345 રૂપિયા છે, અને તકરીબન 4200 રૂપિયા આખા વર્ષની છે. તમે એક બાળક, બે બાળક અથવા એક બાળકના 1 મહિના, 6 મહિના, તેવી રીતે તમારી જેવી પણ સલાહિયત હોય, ઈચ્છા હોય તે મુજબ ડોનેશન પણ આપી શકો છો. પાછળ સ્ટોલ છે, ત્યાં તમે તમારું ડોનેશન આપીને રસીદ લઈ શકો છો. અને સ્કૂલ માટે પણ સ્કૂલની ક્વોલિટી પણ તમે લોકો જોઈ રહ્યા છો. જેવી રીતે મક્તબનું સ્ટેન્ડર્ડ છે એવી રીતે સ્કૂલનું પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ સ્ટેન્ડર્ડ ઘણા બધા વાલીઓની સામે હશે. સ્કૂલની ફીઝ 6 મહિનાની રૂપિયા 10,000 છે, અને તેમાં કેન્ટીન સાથે છે, અને 1 વર્ષની 20,000 રૂપિયા છે. સ્કૂલ માટે પણ અગર તમે ચાહો તો ડોનેશન આપી શકો છો.